میں آپ سے کہوں کہ آپ حج بھی مفت کر سکتے ہیں اور واپسی پر 800 ریال بھی لے سکتے ہیں، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ یہ کوئی افواہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حج ڈیوٹی ہے جس میں کچھ لوگ کو حاجیوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ کام ہو سکتا ہے فوڈ ٹرانسپورٹ، رہائش یا ایمرجنسی سروس، یا ادھر کے معاملات کے مطابق کوئی بھی آپ کو ڈیوٹی دے دی جائے، لیکن زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلطی کی وجہ سے اس موقع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیوٹی کس کو ملتی ہے، درخواست کہاں دینی ہے، کن لوگوں کو ترجیح ملتی ہے، اور آخر میں وہ شرائط بھی بتاؤں گا جس کے بارے میں اکثر یوٹیوبر نہیں بتاتے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی معلومات آپ کے لیے بڑا موقع بن سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج مومنین کی ڈیوٹیاں ایک خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے۔ ایج جو ہے اس کی 25 سے 45 سال ہے، اور آپ فری ادھر حج کریں گے۔ آپ کو 800 یا 700 کے ریال کے قریب آپ کو اماؤنٹ ملے گی، جس میں آپ کی قربانی کے پیسے بھی ہوں گے۔ وہ چاہے آپ قربانی پاکستان میں کریں، وہاں سعودیہ میں کریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ٹاپک میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل راشد اسکیم انفو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیوز پر وقت موقع پہ مل سکے۔ شکریہ۔ آئیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے یہ ہر سال وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی معاونین کو ہائر کرتی ہے، جس میں سے 80 سیٹیں ہوتی ہیں سپروائزر کی، اور 800 سیٹیں ہوتی ہیں مومنین حجاج جو فیلڈ یا سپورٹنگ سٹاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سپورٹنگ سٹاف ہوتے ہیں، ان کی کیا کرائٹیریا ہے، کتنا پرسنٹ کوٹا ہے، میں آپ کو یہ سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور کورس آؤٹ لائن کیا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، ڈاکومنٹ کون سے ہیں، کس ڈپارٹمنٹ سے کیسے ویریفیکیشن کرنی ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے جو حج سپروائزر ہے، جو مومنین ہے، جو سپروائزر کی سیٹ ہے، اس کے لیے آپ کا 16 اسکیل سے اوپر گریڈ کا ہونا ضروری ہے، اور جو سپورٹنگ سٹاف ہے اس کے لیے بلو مطلب آپ گریڈ 4 سے لے کے گریڈ 15 تک ہوں تو آپ اپلائی اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ NTS ویب سائٹ ایڈورٹائزمنٹ کرے گی، NTS اس کے بہاف پہ آپ لوگ اپلائی کریں گے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسیبل جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ریجیکٹڈ ہیں، وہ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی سیٹ کیسے ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور پروجیکٹ ڈیٹیل کیا ہے، یہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں۔ جیسے کہ ایک ایڈ آ گئی ہے 80 سیٹس کی، ٹھیک ہے، اس میں سے میرٹ پر جو میں سپروائزر کی بات کر رہا ہوں 7.50% میرٹ پہ ہیں، اسلام آباد کی 1% ہے، پنجاب کی 49% ہے، سندھ کی 7.60% ہے، اور اسی طرح سندھ دیہی کی 11.40 ہے، اور خیبر پختونخوا کی 11.50% ہے۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سیٹس بناؤں گا کتنی بنتی ہیں۔ اسی طرح معاونی جو فیلڈ سٹاف ہے 800 سیٹیں ہیں، بلوچستان کی 6 ہیں، اور ایکس فاٹا کی 3 ہیں، آزاد جموں کشمیر کی 2%، گلگت بلتستان کی 1% ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے سیٹس کا کلیئر کر دوں۔ سیٹس دیکھیں، یہ ڈسٹریبیوشن آ گئی ہے۔ اب اس میں جو سپروائزر ہے، دیکھیں سپروائزر کی میرٹ پہ 7.5% لکھی تھی، ٹھیک ہے، اس میں سے 6 سیٹیں بنتی ہیں سپروائزر کی میرٹ پہ، اور اس کے بعد اسلام آباد سے 1 سیٹ بنتی ہے، پنجاب سے 39، سندھ اربن سے 6، رولر سے 9، KPK سے 9، بلوچستان سے 5، ایکس فاٹا سے 2، AGK سے 2، گلگت بلتستان سے 1، ٹوٹل 80 سیٹیں ہو گئی۔ اچھا، اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فریش اور ریپیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ جو جیسے پچھلے 2024 میں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا، 25 میں پھر آگے 25 میں پاس کر لیا ٹیسٹ اور ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، پھر دوبارہ ایلیجیبل کے بعد ان کا چانس صرف 3 دفعہ ہوتا ہے ریپیٹرز کا۔ اس طرح پھر مزید انہوں نے 6 سیٹوں میں بھی 2 سیٹیں فریش کو دی ہیں، 4 ریپیٹر کو دی ہیں، اسی طرح انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیلڈ سپورٹنگ آفیسر کی طرف۔ اس میں دیکھیں سیٹ پرسنٹیج جو ہے فیلڈ سپورٹنگ کی طرف 7.5، اس میں سے 60 جو ہیں وہ ٹوٹل سیٹس ہیں، جس میں سے 80 18 فریش کو جا رہی ہیں اور 42 ریپیٹر کو جا رہی ہیں۔ یہ اوپن میرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسلام آباد کی ہیں 8 سیٹیں، 2 سیٹیں جا رہی ہیں فریش کو اور 6 سیٹیں جا رہی ہیں ریپیٹ۔ پنجاب میں آ جائیں 118 سیٹیں فریش، 274 ریپیٹ،
اسی طرح سندھ کی بھی اسی طرح آ رہی ہیں 18 اور 43 27 اور 64. اس طرح کے پی کے 28 اور 64. یہ سیٹ کی ڈیٹیل ہو گئی. اب آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہ کورس آف کنٹینٹ ہے آپ کا، جس میں آپ نے ایفیڈیوٹ فار گروپ فار وومن لیڈیز اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، یہ یاد کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. ڈیٹا کلیکشن فارم نمبر 3 پہ فیملی روم، نمبر 4 حج اینڈ عمرہ، 5 میں حج پالیسی، حج تعلیم، حج ٹریننگ، اقرار نامہ، میڈیکل، مومنین، پریزنٹیشن، پروویژن. ٹھیک ہے، اس طرح آ جائیں گے. زمزم کنٹریکٹ انسٹرکشنز ہو گئی. اس طرح یہ ساری آپ نے اس کو کلک ڈاؤن لوڈ کر کے مزید اس سے بھی اسٹڈی کرنی ہے، اور اپنا خود بھی ڈیٹا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، دیکھنا ہے. اس میں آپ کا ٹیسٹ کس طرح آئے گا؟ ٹیسٹ آپ کا اس طرح آئے گا جس میں سے 20% ٹوٹل 80 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا، جس میں سے 20% ہوگا وربل ریزن، لاجیکل ریزن، کوانٹیٹی ریزن، انالیٹیکل ریزن. 16 مارکس اس کے ہوں گے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، اس میں سے 8 نمبر اس کے ہوں گے. اس کے بعد جو 56 نمبر ہوں گے 70%، اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں یہ والی پالیسیز جو آپ نے پڑھی ہوں گی یہ ساری ادھر آئیں گی. اس کے بعد آپ کے 20 نمبر ہوں گے فزیکل اتنا مائنر نہیں رکھتا، بس آپ واک کرتے ہیں، ٹائم پیریڈ دے دیتے ہیں، اس ٹائم تک آپ گراؤنڈ میں واک کر لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً سب کو سیم مارکس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ بتاؤں گا آپ نے اس کی کیسے آپ نے مطلب ہے کہ فائل کیسے تیار کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، یہ فارم فل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے، ادھر بیک تصویر، ادھر فرنٹ، ادھر نام، اور ادھر اپنا مدر نام، اپنا فادر نیم یا ہسبینڈ نیم، ادھر اپنا ڈیزینیشن آپ لکھیں گے، آپ کا امپلائی کہاں کے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ڈومیسائل، آپ نے اس سے پہلے ڈیوٹی کی ہے، ریزیڈنٹ ایڈریس کیا ہے، پرسنل ریزیڈنس، فیملی کنٹیکٹ نمبر، ادھر آپ نے اپنا ایپلیکینٹ سائن اور ادھر انگوٹھا. اسی طرح آپ نے کسی 17 اسکیل کے بندے سے ویریفائی کرنا ہے اس کو. ادھر وہ اپنا نام، ڈیزینیشن، اپنا نمبر اور اسٹیمپ لگا دے گا. میڈیکل فٹنس میں کیا آپ کسی بھی DHQ چلے جائیں گے، آپ کا وہ مائنر سا میڈیکل ٹیسٹ کریں گے جس میں آپ کا BP، شوگر اور ڈسیبلٹی چیک کریں گے، اور اس کو یہ ویریفائی کر کے نمبر لگا کے آپ کو دے دیں گے. اس طرح آپ نے سروس اپنے اگر آپ PST ہیں، EST ہیں تو ڈپٹی صاحب سے، نہیں تو موسٹلی DO صاحب سے ہی سب کرواتے ہیں. آپ بھی کنسرن DO صاحب سے اس کو ویریفائی کر لیں. اگر آپ کسی اور محکمے میں ہیں، پولیس میں ہیں، آپ ہاسپٹل میں ہیں، تو آپ کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہوگی آپ نے اس سے ویریفائی کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. شورٹی بانڈ ہے یا آپ کو تقریباً 400-500 روپے کا ملے گا. اسی کا پرنٹ نکال کے آپ کو اسٹامپ پیپر کے اوپر وہ کر دے گا. تو اس میں آپ نے 2 شورٹی کے نام لکھنے ہیں، نمبر، نیم، سگنیچر، ایڈریس اور ان کا شناختی کارڈ نمبر، اس طرح دوسرے کا. اس طرح آپ کا یہ کینڈیڈیٹ بایو ڈیٹا آپ نے ادھر اپنی ساری ڈیٹیل آپ نے ادھر لکھنی ہے، جس میں فل نیم، فادر نیم، شناختی کارڈ، ڈیٹ آف برتھ، فون نمبر، کرنٹ ڈیزینیشن ہو گیا، آپ کی نیچر آف امپلائمنٹ ہو گیا، آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کا ویٹ کیا ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر اگر ہے آپ کا بڑھتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے آپ، ڈو یو آن اینڈرائڈ موبائل، آپ کہیں گے یس. وچ آف دی فالوئنگ اینڈرائڈ فنکشن، ہاؤ یو ٹرن یور شیئر لوکیشن، آپ کا یس. ایف یس ول مینشن اپلیکیشن، کوئی بھی اینڈرائڈ کی اپلیکیشن آپ ادھر لکھ لیں گے، گوگل میپ. ہیو یو ڈاؤن لوڈ پاک موبائل اپلیکیشن، آپ کہیں گے یس. ڈو یو ہیو پرنٹ بکلیٹ، آپ کہیں یس. ہیو یو ریڈ دا بکلیٹ، آپ کہیں گے یس. یس کہیں گے تو بہتر رہے گا. اچھا. اس کے بعد آپ کی ڈیوٹیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا کس فیلڈ میں کام کر، اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ، فوڈ، ایڈمنسٹریشن ٹاسک، آپ جو اس فیلڈ کو زبردست ٹھیک سمجھتے ہیں اس میں آپ کلک کر دیں گے. وہاں آپ کی ڈیوٹی لگے گی. ڈیوٹی آپ کی 12 گھنٹے کی ہوگی. آر یو اویئر ڈیورنگ اٹائر مشنس ول ناٹ الاؤ اینی بریک، ہالیڈے لیوز، کوئی ہالیڈے لیوز نہیں ملے گی آپ کو پوری ڈیوٹی کے. آپ کہیں گے یس. کیا آپ کا مطلب آر یو ولنگ ٹو بیئر ایکسپینس ڈو اینی آفرینس ریکوائرمنٹ ٹو ویک، آپ کہیں گے یس. ٹھیک ہے. اس کو آپ سگنیچر کر کے یہ ایک ایفیڈیوٹ ہوگا، یہ آپ نے اپنا متعلقہ TCS آفس، NTS آفس میں آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے. اور اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے ناظمین مومنین حج، اور اس میں اسلام آباد یہ ایڈریس ہے، ادھر آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کی تیاری اب سے شروع کر لیں. کچھ دنوں تک یا مہینوں تک انشاءاللہ اس کی ایڈ آ جائے گی، اور اس میں مطلب ہے کہ اور ایڈ کے فوراً 15 دن کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اس کی تیاری کریں. اور باقی میں انشاءاللہ اپلائی کرنے کا طریقہ، آن لائن کیسے اپلائی ہوتا ہے، فائل کمپلیٹ فل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کو فل کرنا ہے مزید. اور کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے واٹس اپ نمبر میرا پن ہوتا ہے ہر ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ. اللہ حافظ.